اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو اس ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں نے تفصیل سے حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو وراثت نہیں دی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اکیلے میں بات نہیں ہوئی، دربار لگا ہوا تھا، وہاں بی بی پاک خود گئیں، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گئیں، حضرت علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ وہاں سے بی بی پاک کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا گیا، اور بی بی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مرتے دم تک انہوں نے خلیفہ اول سے بات تک نہیں کی، اور ان کے لیے اب میں بی بی پاک کا ایک اور میں آپ کو اہل سنت جماعت کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر کو مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اب تک تم سے میں نہ بولوں گی، خدا کی قسم ہر نماز میں بد دعا دیتی رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 176۔ خدا را جس کے لیے بی بی پاک بد دعا کریں، کیا وہ بندہ، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا را ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے فاطمہ الزہرا، پلیز آپ ضرور پڑھیے گا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا اس بی بی کی شان، اس بی بی کی عظمت، تب جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کے لیے بی بی پاک بد دعا کریں، پھر میں آگے کچھ نہیں بول سکتا، جو ہے نا، پھر آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو یہ میں نے آپ کی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے جلد نمبر 2 میں کتاب صفحہ نمبر 168 ہے اور 169 ہے، بی بی پاک کا دربار میں آنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو وراثت نہیں دی، اور حضرت عائشہ ہی بیان کر رہی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، صفحہ نمبر 168 ہے اور 169 ہے، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الجہاد۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا خارجی طبیعت کے لوگ کہ ان کو علیہ السلام کہنا گناہ ہے، وہ سن لیں، بخاری شریف میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میراث سے اپنے حصے کا سوال کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے چھوڑا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پر رحمت فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ مال، وہ فدہ کا باغ تحفے کے طور پر دیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ تم نے اس کام کے لیے گھوڑے نہیں دوڑائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے یہ کرم کیا تھا، اور اس نے اپنے نبی کو یہ وراثت دی تھی۔ یہ پورا قرآن پاک کا قصہ ہے، فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی میراث نہیں ہوتی، ہم میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب بخاری شریف کے لفظ ہیں، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا اور پھر کلام نہ کیا، اور اپنی وفات تک خلیفہ اول سے ترک کلام رکھا۔ یہ رسول خدا کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اور پھر مزے کی بات ہے کہ پھر یہی جو ہے یہ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں یہ جو ہے واپس کر دیا تھا، پھر حضرت عثمان نے بھی میرے خیال میں یہ واپس کیا تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ بی بی پاک کو دوبارہ واپس لگا۔ کیا اگر حضرت عمر نے یہ واپس کیا تو پھر تو انہوں نے وہ سنت رسول کے خلاف کام کیا ہے۔ اب ان میں 2 ہی صحیح ہو سکتے ہیں، یا حضرت بکر صدیق تھے یا حضرت عمر صحیح تھے۔
تو دیکھیں ان واقعات کو آپ اگر خود غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بہت بڑی جو ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ اب پھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی پاک نے حضرت ابوبکر کو خاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کی قسم اب تک تم سے نہ بولوں گی، خدا کی قسم ہر نماز میں تمہیں بد دعا دیتی رہوں گی۔ تو خدا را اپنی کتابیں خود پڑھیں، اور یہ میں نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ سقیفہ میں موجود تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اقرار کیا ہے کہ کاش بنو سقیفہ کے روز میں اس امارت کو کسی اور کے گلے میں ڈال دیتا، یعنی کہ میں خلیفہ نہ بنتا، کسی میں اور کو خلیفہ بنا دیتا، یہ اس کا مطلب بن رہا ہے۔ کاش، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں ابوبکر نے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے، مگر 3 ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش میں نہ کرتا، اور وہ یہ ہیں، کاش میں بی بی پاک سیدہ کا دروازہ نہ توڑواتا، جو ہم کہتے ہیں کہ اس دروازے کو آگ لگی تھی۔ اب دیکھ لیں یہ آپ کے خلیفہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ بی بی پاک سیدہ کا دروازہ نہ توڑواتا، اگرچہ وہ لوگ جنگ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیتے، اور کاش میں فجا سلمی کو نہ جلاتا۔ یہ بھی دیکھیں نا، ایک زندہ شخص کو جلا دیا گیا تھا، حضرت ابوبکر نے جلانے کا حکم دیا تھا، بلکہ یا تو اس کو میں باندھ کر قتل کر دیتا یا آزاد چھوڑ دیتا، اور کاش میں بنو سقیفہ کے روز میں اس امارت کو کسی اور کے گلے میں ڈال دیتا۔ ان کا اشارہ حضرت عمر اور عبیدہ کی طرف تھا۔ اب یہ آپ کی دیکھیں کتنی کتابیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو خدا را اہل سنت بھائیو، خدا را اپنی کتابیں پڑھیں اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو تب آپ کو یہ سب معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ جو بھی جس نے بھی بی بی پاک کو ناراض کیا، چاہے کوئی بھی ہو، میں یہ نام اب نہیں لے رہا، دیکھیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کسی بھی کتاب میں ثابت کر دیں کہ حضرت علیہ السلام نے سنت رسول تبدیل کی ہو، یا انہوں نے قرآن پاک کے خلاف کام کیا ہو، یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کیا ہو، تو بھائی میں بالکل آپ کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا اور اہل سنت مذہب میں قبول کروں گا۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، حضرت علیہ السلام کے بلکہ میں تمام جو ہمارے ائمہ ہیں، 12 امام ہیں جو ہمارے، ٹھیک ہے، میں ان کا بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے پہلے امام حضرت علیہ السلام سے لے کے 12 امام تو چلو ہمارے وہ پردہ غیبت میں ان کی بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ان 12 اماموں کا آپ ایک بھی احادیث قرآن پاک کے خلاف دکھا دیں یا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دکھا دیں، احادیث کے خلاف دکھا دیں، تو بھائی تب بھی میں آپ کا مذہب اختیار کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے تمام اپنے اہل سنت بھائیوں کو۔ دیکھیں نا، یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے ان پاک ہستیوں کا، جو احادیث جو حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہی حکم ہمارے پہلے امام نے دیا، وہی حکم ہمارے چھٹے امام نے دیا، وہی حکم ہمارے 10ویں امام نے دیا، وہی حکم ہمارے 3رے امام نے دیا۔ اس کو کہتے ہیں امامت۔ ہم کوئی شیعہ اہل تشیع کو پاگل تو نہیں ہے نا، ہمیں بھی خوف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ہمیں بھی ڈر لگتا ہے قبر سے، ہمیں بھی ڈر لگتا ہے قیامت سے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے کنویں میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ اگر دیکھیں میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو کیا میں شیعہ کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہوں گی؟ اگر وہ کوئی چیز ان میں غلط ملتی تو میں اہل سنت جماعت ہو جاتا۔ تو دیکھیں میں تو آپ کی کتابیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کی کتابوں سے میں احادیث بیان کر رہا ہوں اور واقعات بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ جانیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانیں، بروش معاشر جب معاشر کا دن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری باتیں یاد آئیں گی، اور اس وقت یعنی کہ کہتے ہیں کہ
موت آنے سے پہلے پہلے ہر چیز کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اور انسان اگر بخشش چاہے تو اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب موت آ جائے پھر اس کے بعد نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات موت کے وقت پھر کوئی بھی جو ہے نا آپ کی جو ہے نہ دعا قبول ہوگی اور نہ ہی آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ تو مرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ خدا را کسی بھی اہل تشیع کی کتاب نہ پڑھیں، کسی بھی اہل تشیع کی بات نہ سنیں، صرف آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی سہ ستہ کی یہ 6 کتابیں پڑھ لیں بس۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے نا بالکل جو ہے نا اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تحقیق نہ کریں اور آپ کو حق کا راستہ نہ ملے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ واقعات جو ہیں حضرت عمر کے، حضرت عمر نے اسلام کے ساتھ کیا 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 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا، میں آپ کی کتابوں سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور قرآن پاک کی آیات سناؤں گا اور ان کے واقعات بتاؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔